بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ملکہ سبا بلقیس اور اس کے تخت کے بارے میں۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد قوم کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ شہر دفاعی لحاظ سے مستحکم اور گنجان آباد تھا۔ اس کی ہوا بڑی ٹھنڈی اور پاکیزہ تھی، اور یہاں کا پانی بہت میٹھا تھا۔ اس شہر کے ارد گرد پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس قوم نے یہاں ایک بند بنا رکھا تھا تاکہ بارش کا پانی ضائع نہ ہو۔ یہ قوم بڑی ترقی یافتہ قوم تھی۔ یہاں ہر طرف لہلاتے اور پھلدار درخت تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس خطہ پر بلقیس نامی ایک عورت حکومت کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ بہت دولت مند تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ پوری روح زمین پر حکومت کیا کرتے تھے۔ آپ کا دارالخلافہ یروشلم کا شہر تھا۔ آپ ہوا، جانور، چرند و پرند اور انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے لشکر پر نگاہ دوڑائی تو اپنے چہچیتے پرندے ہدہد کو غائب پایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بیان کر سکا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اسی اثناء میں ہدہد حاضر ہو گیا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، آج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا ہے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے جو بہت بڑے تخت پر براجمان ہوتی ہے۔ اس کا تخت سونا، جواہرات اور زمرد سے مرقع کیا ہوا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا کہ وہ اسے ملکہ بلقیس تک لے جائے اور خاموشی سے سنے کہ اس کے تاثرات کیا ہیں۔ خط کا متن درج ذیل تھا: اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگ مجھ پر غلبہ پانے کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا کی طرف اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں ڈال دیا اور خود وہیں بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ملکہ بلقیس نے امراء کو جمع کر کے خط سنایا۔ خط سن کر قوم سبا کے سردار طیش میں آ گئے اور بولے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ لیکن ملکہ بولی کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بولی کہ میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں۔ اگر سلیمان نے یہ سب قبول کر لیے تو وہ صرف بادشاہ ہوگا، لیکن اگر وہ نبی ہوا تو یہ سب ہرگز قبول نہ کرے گا۔ ہدہد نے تمام رودات سلیمان علیہ السلام کے گوش گزار کر دی۔ جب ملکہ کے قاصد تحفوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو سلیمان علیہ السلام طیش میں آ گئے اور تحفوں کو ٹھکرا دیا اور بولے، ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کریں گے جن سے مقابلہ کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ رسوا ہوں گے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا تو وہ خود سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گئی۔ تب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے آنے والے راستوں پر سونے کی اینٹوں کا فرش بچھوا دیا۔ راستے کے دونوں جانب عجیب الخلقت جانوروں کے ڈھانچے کھڑے کر دیے گئے۔ محلے سلیمانی کے اندر سونے کی کرسیاں رکھوا دی گئیں اور دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا۔ ادھر ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کنیزیں، سونا اور جواہرات بھیجا۔ جب انہوں نے تخت سلیمانی اور محل کو دیکھا تو
دہنگ رہ گئے اور اپنی گستاخی پر شرمندہ ہوئے۔ ناظرین، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا اور بولے کہ تم میں سے کون ملکہ کا تخت لائے گا؟ جنوں میں سے ایک قوی الہیکل جن نے عرض کیا کہ میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں اور بے شک میں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، وہ بولا کہ میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ ناظرین، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ شخص آصف بن برخیہ تھا جو اسم اعظم کے رازوں سے واقف تھا۔ اللہ کے اس برگزیدہ بندے کے کلام کرنے کی دیر تھی کہ جبرائیل علیہ السلام زمین کا سینہ چیرتے ہوئے اس تخت کو لے کر حاضر ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہ تخت کوئی چھوٹا سا تخت نہیں تھا، بلکہ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز لمبا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو مزید سونے جواہرات کے ساتھ اس طرح سجایا کہ جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ اپنے تخت کی حالت کو دیکھ کر حیران رہ جائے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے سامنے پانی کا ایک حوض بنوایا اور اس میں طلسماتی طور پر مچھلیوں اور مرغابیوں کو چھوڑ کر اس پر شیشے کا ایک پل تعمیر کروایا۔ جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس حوض کو دیکھ کر پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے ان کو بولا کہ گزر آئیے۔ ملکہ سبا اپنا تخت سلیمان علیہ السلام کے محل میں دیکھ کر اللہ کے نبی کے اس معجزے پر ششدر رہ گئیں اور اسلام قبول کر لیا اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں۔ ناظرین، اس بارے میں علماء نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں کہ آیا ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام سے نکاح میں آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا تھا اور ملکہ بلقیس کو وہاں پر 3 محل تعمیر کروا دیے تھے۔ اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے نکاح کے بعد ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کے اولاد بھی پیدا ہوئی تھی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔